اور میں خوش آمدید کہوں گی ڈاکٹر عرفان شاہد کو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ بالکل خیریت. ڈاکٹر صاحب آپ ہربلسٹ ہیں, اور ہربلسٹ جو ہیں وہ بہت ساری ایسی ہربس کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ رمضان مبارک میں جو مسل کریمپس, اور چونکہ کچھ دن گزر چکے ہیں, ہم تقریباً نصف تک آنے والے ہیں رمضان مبارک کے, بالکل, تو اس میں پھر ذرا ڈی ہائیڈریشن بھی ہو چکی ہوتی ہے, ذرا نقاہت بھی ہو چکی ہوتی ہے. کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ سجیسٹ کریں گے جس سے کریمپس نہ ہو, مسل انرجی برقرار رہے, لیلت جب ہم قیام اللیل میں جائیں اور آگے تو پھر جب آخری راتیں شروع ہوں گی تو لمبی عبادتیں ہوں گی تو ہمت رہے, حوصلہ رہے اندر؟ جی بالکل. دیکھیے کریمپس جو ہے اگین, کیونکہ جیسے آپ ہی نے کہا کہ ہم ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں, تو جب ہمارا واٹر لاس انکلوڈنگ سالٹس نکل جاتے ہیں اس صورت میں ہمیں کریمپس پڑتے ہیں. تو اس کا ایک آئیڈیل سولوشن جو ہے وہ سونڈ ہے, جنجر پاؤڈر. اچھا, تو اگر آپ کے پاس گھر میں جنجر ہے ڈرائی ہوا ہوا ہے, یا آپ کسی پنسار شاپ سے بھی لے سکتے ہیں, اس کو پاؤڈر کر لیں اور ½ ٹی اسپون لے لیں, تو 3 سے 4 دن کے لیے یہ ڈوز کافی ہوتی ہے فار نارمل ہائٹ پرسن. رائٹ, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سونٹ جو ہے وہ تھوڑی سی ہم نے آپ پاؤڈر کر لیں, نہیں ناٹ چٹکی, ½ ٹی اسپون, اٹس مور دین اے چٹکی. اچھا, چٹکی سے زیادہ, ½ ٹی اسپون ایک دفعہ لے لیں, تازہ پانی کے ساتھ لے لیں, دن میں ایک ہی دفعہ, اور یہ 3-4 دن کے لیے کافی رہے گی. مسکل کریمپس نہیں پڑیں گے, ریئلی اسپازم نہیں ہوتا. اسپازم نہیں ہوگا. ویسے یہ ہوتے کیوں ہیں جن لوگوں کو مسل کریمپس کی شکایت ہوتی ہے اور یہ مسئلے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ رمضان مبارک میں نے بہت لوگوں کو کہتے سنا ہے, تو اس کی وجوہات؟ دیکھیں رمضان میں جیسے ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ کازز ہیں. جیسے رمضان کے اندر ہم پانی آف کورس اس طرح سے نہیں پیا جاتا, اور ہمارے سالٹس ڈپلیٹ ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے امبیلنس کریٹ ہوتا ہے, اسپیزم ہوتا ہے, اور پھر اس کو عام طور پہ ہم کڑل پڑنا یا کریمپس کی شکل دیتے ہیں. اگر یہی آپ ڈائبیٹک پیشنٹس میں دیکھیں تو ڈائبٹیز کے اندر آف کورس یورینیشن ہوتی, پولی یوریا ہوتا ہے. تو جب یورین زیادہ آتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں, اسی کی وجہ سے بھی کریمپس پڑتے ہیں. تو اب جن لوگوں کو مطلب ڈائبٹیز ہے اور ان کو یہ مسئلہ بھی ہو رہا ہے, تو پھر کیسے مینیج کریں کہ مطلب ڈائبٹیز مینیج ہوتی رہے اور ساتھ یہ مسئلہ بھی نہ ہو؟ دیکھیے ہماری تو اتنے سال کا ایکسپیرینس اور کنوکشن یہ ہے کہ ڈائبٹیز از نو ڈیزیز اینڈ اٹ از ویری مچ ریورسیبل. ڈائبٹیز از ریورسیبل, از 100% ریورسیبل. اور ہم بات کریں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی, یعنی آپ کے ارد گرد جو 99% لوگ ہیں وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے ہی ہیں. جی جی. تو مجھے نہیں سمجھ, اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز وہ ہے جو کہ آپ کو لیٹر ایجز میں یوزلی ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو مطلب بچپن سے جو ڈائبٹیز ہو وہ ٹائپ 1 ہوگی, اور جو تھوڑا لیٹر ایجز میں ہوگی وہ ٹائپ 2 ہوگی, یا کچھ اور بھی آپ ٹائپ 2 میں سمجھتے ہیں؟ جنرل پرسیپشن تو یہی ہے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز وہ ہے جس میں آپ کا گزارا انسولین کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. اس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں NIDDM, نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس. تو ٹائپ 1 وہ ہے جو کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بچپن سے ہے, لیکن کئی ہم نے پیشنٹس میں ایسا بھی دیکھا کہ کسی ایلوپیتھک یا کسی ڈوز کی ٹاکسن ہونے کی وجہ سے اگر آپ کا پینکریاز رائٹ کوانٹٹی میں انسولین نہیں بنائے گا, تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اب IDDM ہے یا ٹائپ 1 ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ انسولین پہ نہیں ہیں اور انہیں ڈائبٹیز ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا ڈاکٹرز نے کسی کو بھی رہنے دیا انسولین کے بغیر, بیکاز انسولین تو فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ میں آ گئی ہے. بہت جلدی وہ انہیں شفٹ کر دیتے ہیں میڈیسن سے انجیکشنز کی طرف. تو اگر کوئی انجیکشن پہ ہے تو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ریورس ہو سکتے ہیں انسولین سے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اور وہ گریجول پروگریشن کے اندر کمبینیشن ڈرگ سے انسولین پہ گئے ہیں, یا جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ آج کل ڈاکٹر ہم اس لیے انسولین کئی دفعہ ریکمینڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ پیشنٹ شاید اتنی احتیاط یا کیئر نہ کر سکے. وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر ایسا ہے تو پھر ان کو انسولین پہ لگا دیں, جس کی اپنی کمپلیکیشن. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں آپ, اور بہت امپورٹنٹ بھی. پاکستان جہاں پہ ہر تیسرا بندہ جو ہے, اف ناٹ دوسرا تو تیسرا بندہ تو یقینی طور پہ ڈائبٹیز کا شکار ہے. یہ ملک, ہمارا ملک جو ہے دنیا میں جن ممالک میں شوگر یعنی ڈائبٹیز سب سے زیادہ ہے, ان ممالک میں سر فہرست ہے. تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے. تو ہم ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ریورس ہو سکتی ہے, ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن بریک پہلے لیں گے. ویلکم بیک. تحفہ ایمان ماہ رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں LTN فیملی HDTV چینل پر, اور ڈاکٹر عرفان شاہد میرے ساتھ موجود ہیں, ہربلسٹ ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اب بتانے لگے ہیں کہ شوگر ریورس کیسے ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت انٹرسٹنگ ہے اور ہم انتظار نہیں کر سکتے جاننے کے لیے. آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان میں اگر ہم
250 मिलियन पॉपुलेशन है ना, तो उसमें से आधे 25 साल से नीचे हैं और उसमें से एवरी थर्ड और फोर्थ पर्सन इज डायबिटिक। और ये डिजीज़ बर्डन बढ़ता जा रहा है अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें। हमारा मानना ये है कि डायबिटीज़ जो है ये जेनेटिक नहीं होती। आमतौर पे हम ये समझते हैं कि ये फैमिली में ट्रेवल करती है, और ये कन्विक्शन इसलिए बिल्ट हुई कि जब हमारे पास पेशेंट्स रिवर्स हो रहे हैं, अगर ये जेनेटिक होती तो फिर इसका मतलब है कि ये रिवर्स नहीं हो सकती थी। तो हमारा रोड मैप बड़ा सादा है। जब हमने ये मान लिया कि ये लाइफस्टाइल की डिजीज़ है, तो वी हैव सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस। हम आपसे ये पूछते हैं कि आपको ये कब हुई, उससे हमें टेन्योर गेज करने में हेल्प मिलती है। दूसरा सवाल ये होता है कि आपकी रूटीन की डाइट पैटर्न क्या है। हम उनसे ये सवाल नहीं करते कि आपके पेरेंट्स को है या नहीं है। तीसरा सवाल ये होता है कि आप इस वक्त कौन सी ड्रग्स ले रहे हैं। उससे हमें ये क्लासीफाई करने में मदद मिलती है कि हम कितने महीनों के अंदर इसको रिवर्स कर सकते हैं। हम उनको एक रोड मैप बना के देते हैं जिसके अंदर हम उनकी जो मेडिसिन हैं उनको चॉप ऑफ करते हैं। अगर वो इंसुलिन पे हैं तो हम उनकी ग्रेजुअली डोज को रिड्यूस करते हैं। अगर वो कॉम्बिनेशन ड्रग पे हैं, जो कॉम्बिनेशन ड्रग्स होती हैं, तो फिर उसमें कितना टाइम लगेगा। और अगर वो आज ऐसे पेशेंट हैं जो कि आज रिसेंटली आइडेंटिफाइड हैं, चाहे उनका HbA1c 16 या 17 पे भी है, हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनका 17 भी था HbA1c, सही, तो आम तौर पे इसको 1 से 3 महीने लगते हैं जिसमें ये रिवर्स हो जाती है। तो हम उनको एक डाइट पैटर्न बना के देते हैं, कुछ हर्बल मेडिसिन सजेस्ट करते हैं और रोड मैप देते हैं कि आपने अपनी जो दूसरी ड्रग्स हैं उनको कैसे कम करना है। और रिवर्सल से हमारी मुराद ये नहीं है कतन कि आपने एक रिजीम एलोपैथिक ड्रग्स छोड़ के हर्बल पे चले जाना है। इससे मुराद ये है कि 1 से 3 महीने के अंदर जब आपकी डायबिटीज़ नॉर्मल आ जाए, उसके बाद अब आप ये मेडिसिन भी छोड़ दें और अब आप अपने डाइट पैटर्न को रूटीन के डाइट पैटर्न पे ले आएँ। तो जो क्वेश्चन करने का मकसद होता है, उससे सिर्फ हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आपने अपने लाइफस्टाइल में कहाँ गलती की, जिसकी वजह गलतियाँ से क्या हैं जो आपने अभी तक ऑब्जर्व की हैं, और क्या चेंजेस हैं जो लाइफस्टाइल में फिर आप सजेस्ट करते हैं कि जिसके साथ मेडिसिन छूट जाती हैं। फर्ज किया मैं आपको कहूँ कि जी मुझे 10 साल से मेडिसिन है, और एक और मुसीबत ये होती है कि जो शुगर जो है वो अकेला मैंने नहीं देखा किसी को, जिसको शुगर है उसे ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, फिर उसको साथ जो है स्टमक के, जैसे आप खुद कह रहे थे क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो डॉक्टर साहब जो है उन्होंने क्रैम्प्स की एक अलग मेडिसिन दे दी है। नमिंग हो रही है टांगों में, तो उसकी एक अलग मेडिसिन है। तो वो इट्स नॉट जस्ट वन मेडिसिन दे आर टेकिंग, इट्स अ होल बंच ऑफ मेडिसिन, अ लॉट ऑफ मेडिसिन। तो फिर वो मतलब खासी परेशानी में होते हैं। आजकल के दौर में आप दवाइयों का खर्चा ही लगा लें कि एक बंदे को अगर 10, 15, 20 हज़ार रुपए की जो है महीने की सिर्फ दवाई चाहिए मैनेज करने के लिए, तो इट्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉट ऑफ हैसल। तो फिर बताइएगा कि क्या तब्दीलियां आप सजेस्ट करते हैं कि लाइफस्टाइल में क्या चीजें बदल दें। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि इन क्वेश्चन से हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि एक इंसान ने गलती कहाँ पे की। जो आपने अभी कहा कि एक बंच ऑफ मेडिसिन, तो अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम अपने सारे सिम्टम शेयर करते हैं। अच्छा, बीमारी एक ही होती है, उसके सिम्टम डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे आपकी यहाँ अगर कोई मशीन पड़ी हुई है तो उसमें KPIs होते हैं। अल्लाह ताला ने इसी तरह इंसान के अंदर की पॉइंट इंडिकेटर्स रखे हैं कि जब कोई बीमारी डेवलप होती है तो वो सिम्टम की शक्ल में आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से ये बता रही होती है कि अब आपने कोई प्रिवेंटिव एक्शन करना है, अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस करनी है। जब हम उनको मास्क कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो उस सूरत में फिर कुछ अरसे के बाद वो एक हार्ड कोर डायबिटीज़ या किसी भी बीमारी की शक्ल में सामने आ जाती है। सही। जो आपने कहा, और ये देखिए, एक तो ये फैक्टर है ना कि इन मेडिसिन का खर्चा जो कि आजकल महंगे से महंगा होता जा रहा है, लेकिन उसका दूसरा फैक्टर ये है, जब आप बहुत सारी मेडिसिन ले रहे होते हैं तो इनके आपस में ड्रग इंट्रैक्शंस भी होती हैं और उसके अपने नुकसान हैं। आम तौर पे जो हमने देखा कि हम बिला ज़रूरत खा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को एज ग्रुप्स में तकसीम किया। बचपन है, फिर आपकी यूथ है, जवानी है, फिर उधेड़पन है। हो ये रहा है कि हम इन एज ग्रुप्स के साथ अपने डाइट पैटर्न में चेंजेस नहीं लेके आते। हमारी यूजुअली क्या करना पड़ता है हमें कि नॉर्मली हम एक पर्सन को फैट एडेप्टिव स्टेट के अंदर लेके जाते हैं। और वो कैसे लेकर आते हैं? फैट एडेप्टिव स्टेट से मुराद ये है कि हमें आप क्वेश्चंस करने के बाद ये समझ आ जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको, मोस्टली पेशेंट्स के अंदर ये होता है कि हम वक्त के मुताबिक खाना खा रहे हैं। ठीक है, हम अगर आपने सुबह नाश्ता किया 8-9 बजे, तो पुराने वक्तों में डायबिटीज़ इसलिए भी नहीं थी क्योंकि आपका जो ब्रेकफास्ट था
وہ عام طور پہ فجر کے بعد 6-7 بجے کے قریب تھا. آج آپ 12-1 بجے دوبارہ اپنے سیکنڈ میل کی طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ اس وقت آپ بھوک کے مطابق نہیں کھا رہے، آپ وقت کے مطابق کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے اندر بھوک اور پیاس کا ایک نظام دیا ہے، ہم اس کو ریئلائز نہیں کر رہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو ٹیک بریکفاسٹ مے بی 7 in the morning. نو اٹس ناٹ پاسبل ان جنرل روٹین. اگر میں ان کے لیے یہ 180 ڈگری پہ چینج کر دوں گا تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اتنی بڑی چینج کو اڈاپٹ کر لیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کی ڈائٹری ہیبٹس میں آپ سے جیسے سوال کروں کہ جی آپ کا بریک فاسٹ کیا ہے، آپ کا لنچ کیا ہے، آپ کا لاسٹ میل جو ہے وہ کتنے بجے ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں یوزلی آپ کے بریک فاسٹ میں اسی میں رہتے ہوئے ہم کچھ چینجز ایسی کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل آئی ایم ہائیلی اگینسٹ کہ آپ کو وائٹ فلور نہیں لینا چاہیے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ گندم کی جو سادہ روٹی ہے گھر میں بنی ہوئی وہ آپ لیجئے. آپ کمبینیشن بتا دیتے ہیں 4-5 اور اس کے بعد عام طور پہ لنچ ان کا سکپ کرواتے ہیں اور اس کی جگہ ہم کھجوریں یا کوئی ایسی چیز دیتے ہیں جو کہ تھوڑا کھانے کے باوجود آپ کو فل ڈے انرجی دیں. اور ان کا کیونکہ دوپہر کا میل اگر ہم نے عام طور پہ مس کروایا ہے، سب کو نہیں کرواتے مگر میکسیمم میں یہی ہوتا ہے، تو پھر ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کا سیکنڈ میل ہے اس کو تھوڑا سا پہلے ہونا چاہیے، تو وہ ہم مغرب کے قریب کرتے ہیں. تو یہ ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے جو کہ عام طور پہ سبھی کے ساتھ، میجورٹی کے ساتھ ہمیں یہ کرنی پڑتی ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوا ہے اور اس سے شوگر ریورس کرنے میں مدد ملی؟ اس سے مدد ملتی ہے اور اس کے بعد جب ان کے ایچ بی، ہم نے پرائمری مارکر HbA1c کو بنایا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ہم ریکویسٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو 3 مہینے کا جو ایوریج شوگر ہے ہم عام طور پہ 1 مہینے کے بعد ریپیٹ کرتے ہیں. تو جنرل پیٹرن جو ہیں جن کی رپورٹس ہم نے کمپائل کر کے ایک اسٹڈی کی شکل میں بنائی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا فار ایگزامپل 10 ہے HbA1c تو عام طور پہ 1 مہینے کے اندر وہ 7 کے قریب آ جاتا ہے. صحیح. اور وہاں سے آگے اس کو 6 جسٹ بائی ایڈجسٹنگ کھانا کے ٹائم جو ہے اس کو چینج کرنے سے. پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کھانا اکیلا نہیں ہے، ہمیں ان سے ان کوشچنس کو کرنے کے بعد انہوں نے اپنی لائف سٹائل میں کیا غلطی کی. اچھا جینیٹک میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جینیٹک اس لیے نہیں ہے، ہاں اس اینگل سے ضرور یہ ہو سکتی ہے کہ ہم کیونکہ آف سپرنگ ہوتے ہیں اپنی فیملی کے، تو ظاہر ہے اگر آپ یہ کہیں کہ پیرنٹس کو تھی اور ہمیں بھی ہو گئی تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ غلطی آپ نے ایکوائرڈ فرام یور فیملی پیرنٹس کی طرف سے ہوتی ہے. صحیح سے. تو اگر انہوں نے ٹھیک کر لی ہوتی تو آپ میں نہیں ہوتی، آج آپ ٹھیک کر لیں گے تو آپ کی فیملی میں یہ ٹریول نہیں کرے گی. صحیح، بالکل صحیح. ہم کنٹینیو کرتے ہیں اس گفتگو کو، لیکن ڈاکٹر صاحب جو لوگ شوگر پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو تھوڑے تھوڑے وقفوں سے کھانا پڑتا ہے، وہ اتنا لمبا سکپ نہیں کر سکتے میل کیونکہ ان کو یوزلی شوگر لو ہونا، ہائی ہونا، یہ ایشوز بہت زیادہ چل رہے ہوتے ہیں. تو ڈو یو سجیسٹ کہ پھر وہ اس طرح سے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. دیکھیے یہ جو شارٹر میلز تھا، اب تو میڈیکل سائنس بھی مان گئی کہ اٹ واز اے رانگ اپروچ، اور آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ فیٹ اڈیپٹیو اسٹیٹ میں لانے کے لیے آپ کو اپنی باڈی کو بھوک لگانا بہت ضروری ہے. یہ آپ کے لیے ہیلپ ہے اور یہ آپ کی باڈی کو ڈیٹاکس کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہے. ہم نے بہت ساری جو آٹو امیون ڈیزیزز ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہوئے ہمیں آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں وہ جو کہتے تھے فریکوینٹ میلز، اس It کانسیپٹ. was an old theory. It is already been rejected by the medical science. یس، اب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی بات ہو رہی ہے. آپ 7-8 آورس کی فاسٹنگ جی جو ہے بالکل اس پہ چلے جائیں. وہ تو پہلی مطلب اس آبسلیٹ تھیوری، اب اس کے اوپر نہیں جا رہے وہ. بالکل صحیح. ویلکم بیک. تحفہ ایمان ماہ رمضان اسپیشل رمضان افطار ٹرانسمیشن. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر عرفان شاہد سے جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ڈائبٹیز ریورس ہو سکتی ہے. اور ایک چیز جو بریک میں پچھلے میں ہم نے ڈسکس کی وہ یہ تھی کہ کھانے کے درمیان وقفہ اور کھانا صحیح ٹائم پہ کھانا ہماری لائف سٹائل کی ایک تبدیلی جس سے ہمیں ہیلپ ملتی ہے. کچھ اور جو دیکھ رہے ہیں آپ کو اور آپ کی اس بات سے بڑا ہوپ فل فیل کر رہے ہیں کہ ان کی بھی شوگر کی اور ڈائبٹیز کی میڈیسن جو ہے چھوٹ جائیں گی، تو پھر ان سے بھی کچھ اور شیئر کرنا چاہیں گے. مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر ہم روزے کی ایسنس کے مطابق رکھیں تو ایک کسی بھی صاحب کو ڈائبٹیز نہیں ہو سکتی. آپ مجھے ایک بات بتائیے، ابھی ہم بات کر رہے تھے وہ جو ٹپس کی، مجھے بتائیے رمضان کے اندر آپ بغیر بھوک کے، جب تک کہ بھوک پراپر نہیں لگتی، خوراک استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خوراک کو اچھے طریقے سے چبا کے کھائیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلا ضرورت نہیں کھانا. مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم یہ 3-4 چیزوں کو کر لیں، آئی کین گارنٹی یو کہ ٹائپ 2 کیا ٹائپ 1 میں بھی آپ چینج لے کے آ سکتے ہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو ہم اگنور کر رہے ہیں. پھر دوسری بات، کیونکہ ہم اوور آل جیسے آپ نے ٹپ کی بات کی، ہماری امیونٹی اوور آل ویک ہو گئی ہے، تو آپ تھوڑے سے اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو
تھوڑا سا سپورٹ دے دیجیے. پودینے کا قہوہ لے لیجیے جیسے, تو اس صورت میں کیا ہوگا, عام طور پہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کھانا اچھے طریقے سے چبا کے کھانا ہے, اس کی ریزن کیا ہے کہ جو خوراک آپ دانتوں کا کام معدے میں مت ڈالیں. تو جب آپ خوراک تھوڑی سی اچھے طریقے سے کھائیں گے تو دونوں فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کے اسٹمک پہ لوڈ کم پڑے گا, دوسری بات آپ الکلائن فوڈ لے کے جا رہے ہوں گے, کیونکہ ہمارا جو لعاب ہوتا ہے یہ الکلائن ہوتا ہے. تو مجھے بتائیے یہ تمام چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے HbA1c جیسے نمبر کو نیچے لے آتی ہیں. تو رمضان کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور ہم اوور آل یہ جو پریولنس ہے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ ہم اس وقت کوئی مطلب ہر ایپیڈیمک ہے ہمارے یہاں, اٹ از این ایپیڈیمک, اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں ہم. ویسے ہی اتنی چھوٹی سی اکانومی ہے, تو ایسے میں ہم یہ ڈیزیز برڈن جو ہے اتنا بڑا, اس کو نہیں لے کے چل سکتے. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عرفان شاہد فار جوائننگ اس. اور آئی ہوپ کہ بہت آسان سی باتیں انہوں نے شیئر کی ہیں. ایک تو اپنے کھانے کا جو وقت ہے اس کو واچفل رہیں, کھانے کی کوانٹٹی کے بارے میں احتیاط کریں, کیا کھا رہے ہیں اس کے بارے میں محتاط رہیں, اور کھانا چبا کر اور اچھی طرح سے اسے استعمال کریں. اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس لگتی ہیں لیکن ٹرائی اپ کریں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کو بھی اس میں ہیلپ ملے گی. تھینک یو اگین. اور اب ہم آپ سے بھی اجازت لیں گے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی سیم ٹائم دوپہر 3 بجے, اور افطار تک میری ٹیم کی آپ سے ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے ہمیشہ کی طرح. اجازت.